اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مبارک صدیق ہے، لیکچرر کمپیوٹر سائنس ایٹ دی آل مارک کالج حویلیاں۔ سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا کورس ہم سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے، جس میں چیپٹر نمبر 1 ہم کر رہے تھے۔ چیپٹر نمبر 1 کا جو نیم ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم، اور اس آپریٹنگ سسٹم کا جو لاسٹ ہم نے ٹاپک کیا تھا فنکشنز آف این آپریٹنگ سسٹم ہم نے سٹارٹ کیے تھے، اور اس میں پہلا فنکشن ہم نے پروسیس مینجمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ اسی جو لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا فنکشن آف این آپریٹنگ سسٹم، اس کا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میموری مینجمنٹ۔ میموری مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو میموری مینجمنٹ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو میرا لیکچر یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ میموری مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میموری کیا ہوتی ہے، کیونکہ میموری کا پتہ چلے گا پھر میموری کی مینجمنٹ کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میموری از این امپورٹنٹ ریسورس آف کمپیوٹر سسٹم دیٹ ہولڈز ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ یہاں پہ اب ورڈ میموری یوز ہوا ہے، میں آپ کو پہلے ایک پوائنٹ بتا دوں، پھر اس کے بعد میموری کو فردر ڈسکس کرتا ہوں۔ جہاں پہ ورڈ میموری یوز ہو تو اس میں تمام کی تمام میموریز کو نہیں لایا جاتا، بلکہ وہاں پہ پرائمری میموری کا ذکر، یا پھر سمپلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ریم کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ رینڈم ایکسیس میموری، جو کہ ٹیمپریری میموری ہے، جو ٹیمپریری بیسس پہ ڈیٹا کو ہولڈ کرتی ہے۔ انشاءاللہ میموری کے بارے میں ہم چیپٹر نمبر 2 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، وہاں پہ آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے میموری کے حوالے سے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو میموری جو ہے یہ ایک کمپیوٹر سسٹم کی بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے۔ ریسورس مین کہ وہ ہارڈ ویئر یا وہ ڈیوائس جو کمپیوٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر کے لیے یوز کی جاتی ہے، کمپیوٹر کے اندر مختلف کاموں کے لیے بہت ساری ریسورسز کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں ایک میموری بھی ہے۔ میموری کیا کام کرتی ہے؟ ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے، ڈیٹا کو ہولڈ کرتی ہے، یا انفارمیشن کو ہولڈ کرتی ہے ٹیمپریری بیسس پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریم، رینڈم ایکسیس میموری۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میموری مینجمنٹ کے بارے میں، دی پارٹ آف آپریٹنگ سسٹم دیٹ مینیجز میموری از کالڈ میموری مینیجر۔ یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہے جو میموری کو مینیج کرتا ہے۔ اب آپریٹنگ سسٹم کا وہ ماڈیول، وہ پارٹ جو میموری کو مینیج کرتا ہے، اس کو میموری مینیجر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ میموری مینیجر جو ہے وہ میموری مینجمنٹ کا کام پرفارم کرتا ہے، میموری کو مینیج کرتا ہے۔ اب کیا ورک پرفارم کرتا ہے؟ میموری مینیجر از ریسپانسبل فار کوآرڈینیشن آف میموری by tracking which memory is available, which is to allocated or deallocated, and how to move data among them۔ کہ میموری مینیجر جو ہے وہ اس چیز کا رسپانسیبل ہوتا ہے کہ اس نے میموری کو کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، کیسے اس نے مینیج کرنا ہے۔ یعنی کہ میموری کی جو ٹریکس ہیں، کیونکہ اس میں میموری کے اندر بہت سارے اسمال پیسز ڈیوائڈ کی گئی ہوتی ہے، جہاں پہ جتنا ڈیٹا آتا ہے اس کے مطابق اس کو اس میموری لوکیشن پہ سیو کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے میموری، کون سی میموری اویلیبل ہے، کون سی لوکیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، کہاں پہ آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے، مین کہ وہاں پہ پہلے سے ڈیٹا موجود ہے، سیو ہے۔ وچ از الوکیٹڈ اور ڈی لوکیٹڈ، یعنی کہ کون سی میموری جو ہے ابھی فری ہو چکی ہے اس کو الوکیٹ کرنا ہے اور کس کو ڈی الوکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارا ورک آپریٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے، اور آپریٹنگ سسٹم کا وہ پارٹ اس کو میموری مینیجر کہا جاتا ہے۔ اینڈ ہاؤ ٹو موو ڈیٹا امنگ دیم، یعنی کہ اس میموری کے اندر میموری سے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک، یا کمپیوٹر کے کسی دوسرے پارٹ تک ڈیٹا کو کیسے موو کرنا ہے، یہ میموری مینیجر کا کام ہے۔ میموری مینیجر اس سارے ورک کو مینیج کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ
دیکھیں تو ریم کے اندر ملٹی پروگرامنگ کے تھرو ایک سے زیادہ پروگرام موجود ہوتے ہیں. جب ایک سے زیادہ پروگرامز میموری میں آ جاتے ہیں تو کسی پروگرام کا سائز کم ہوتا ہے, کسی کا سائز زیادہ ہوتا ہے, تو اس سب کو مینیج کرنا, یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک پروگرام فار ایگزامپل 100 کلو بائٹ کا ہے اور ایک پروگرام 500 کلو بائٹ کا ہے, تو 100 کلو بائٹ والے پروگرام کو 100 کلو بائٹ میموری ہی الوکیٹ کرنا, یہ میموری مینیجر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے 500 کلو بائٹ والے پروگرام کو 500 کلو بائٹ میموری پرووائڈ کرنا, یہ بھی میموری مینیجر کا ہی ورک ہے, یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, تاکہ میموری ضائع بھی نہ ہو اور میموری کسی پروگرام کو کم بھی نہ ملے. یہ نہ ہو کہ میموری کم دی جائے اور پورا پروگرام اس میں آئے نہ, تو وہ پروگرام ضائع بھی ہو سکتا ہے. یا پھر ایک پروگرام ہے فار ایگزامپل, اس کے کا سائز جو ہے 100 کلو بائٹ ہے, تو اس کو میموری جو ہے لوکیٹ کر دی جائے 1 میگا بائٹ, مین کہ 1000 کلو بائٹ, تو اس طرح سے 900 کلو بائٹ میموری ضائع ہو جائے گی, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے میموری مینیجر بہت امپورٹنٹ ہے, میموری مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وجہ سے آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے, یہ میڈیول رکھا گیا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک پارٹ بنایا گیا ہے جو میموری کو مینیج کرتا ہے, تاکہ میموری ضائع بھی نہ ہو اور اس میموری کا ایفیشینٹ یوز ہو سکے کمپیوٹر سسٹم کے اندر, ایک اچھے وے میں میموری کو یوز کیا جا سکے, یوٹیلائز کیا جا سکے, تاکہ ایزیلی جو ہے میموری کو یوز کر کے اس کے اندر ایک ملٹی پروگرامنگ کا کنسیپٹ لایا جا سکے. اب یہ سارا کام جو میموری مینیجر پرفارم کرتا ہے میموری کو مینیج کرنے کا, یعنی کہ کون سی میموری اویلیبل ہے, کون سی میموری لوکیٹ ہے, ڈی لوکیٹ ہے, اور اس میموری کے اندر ڈیٹا کو موو کیسے کرنا ہے, تو اس سارے کے سارے, یعنی کہ دس اوور آل فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم از کالڈ میموری مینجمنٹ. اس سارے کے سارے فنکشن کو ہم میموری مینجمنٹ کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.